السلام علیکم ناظرین میں ہوں لالا مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو میں جس ٹاپک پہ اوپر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میاں نواز شریف کی واپسی اور ان کا جو سپیچ تھی، جو تقریر تھی مینار پاکستان کے اوپر انہوں نے کی، اس بارے ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ اس میں کافی کمیاں کوتاہیاں تھیں۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر بھی کافی بات ہوئی، لیکن کچھ ایسے اس میں ٹاپک تھے جن کو ٹچ نہیں کیا گیا، جن کی عوام ان سے امید کر رہی تھی، جن کی ہم ان سے امید کر رہے تھے، جن کی انٹرنیشنل میڈیا ان سے امید کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گے اور ایک نیوٹرل ہو کے بالکل اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں گے۔ اور دوسری میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو جو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک بھی کیا کریں، جس میں کوئی کمی ہو اس کے بارے میں کامنٹ بھی کیا کریں۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ میاں نواز شریف جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً 1980 سے پاکستان کی سیاست میں ہیں۔ جنرل جیلانی صاحب ان کو اس وقت جو گورنر پنجاب تھے جنرل ضیاء کے مارشل لاء میں، وہ ان کو سیاست میں لے کے آئے تھے۔ انہوں نے پہلی دفعہ ان کو سیاست میں متعارف کرایا تھا، یعنی کہ 1980 سے لیں تو آج تک تقریباً 43 سال بنتے ہیں میاں صاحب کو اور میاں صاحب کے خاندان کو سیاست میں آئے ہوئے۔ 43 سال کسی بھی فیلڈ میں ایک بڑا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں وہ 30-35 سال ہی نوکری کرتے ہیں اور وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ 43 سال میرے خیال میں اس سے زیادہ تجربہ انسان کو کسی فیلڈ میں آ نہیں سکتا۔ 3 دفعہ وزیر اعظم ملک کے بنے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ بھی کئی بار رہ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی طرح آئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، اور جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے۔ یہ شروع سے ہی ان کے بارے میں ایک تاثر پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ میرا جو آج موضوع ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کی جو تقریر تھی، جس کا 4 سال سے عوام کو انتظار تھا، خاص کر مسلم لیگ کے جو ورکر ہیں کافی تعداد میں جلسے میں پہنچائے گئے۔ یہ میں آپ کو بالکل ایک آزادانہ رائے، ایک تقریباً کوئی لاکھ کے، یعنی کہ 75,000 سے لاکھ کے درمیان ادھر جلسہ گاہ میں لوگ موجود تھے۔ وہ جس طرح بھی پہنچائے گئے، جس طرح بھی آپ نے وہ ویڈیو ٹک ٹاک وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھی، کوئی کہہ رہا ہے جی میں تو پیسے لینے کے لیے آیا تھا، کوئی کھانے کے لیے، خواتین کے رونے کی ویڈیو بھی ہیں کہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیا گیا، ہمیں تو پیسوں کا لالچ دیا گیا تھا، یہ وہ بات آپ چھوڑ دیں۔ وہ میری موضوع بحث ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح اپنی سرکاری مشینری استعمال ہوئی، کس طرح میڈیا استعمال ہوا، کس طرح ان کی وہ سب کچھ چلایا گیا اور لوگوں کو راغب کیا گیا، وہ میرا بحث نہیں ہے۔ میرا آج ہے کہ جو انہوں نے مجھے اور پاکستان کو اور مسلم امہ کو جو انہوں نے مایوس کیا ہے اپنی تقریر کے ساتھ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم نواز، شہباز شریف، اسحاق ڈار، یہ سب جو اتنے بڑے بڑے تجربہ کار میاں صاحب کے ساتھ ہیں، پھر وہ سب سے بڑی بات جو برطانیہ میں 4 سال رہ کے آئے ہیں، ان کا ویژن ایک بڑا چینج ہوا ہوگا، وہ ملک کی پتہ نہیں کچھ سیکھ کے آئے ہوں گے، وہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ ادھر سے برطانیہ میں بیٹھے، وہ ادھر علاج تو شروع میں ہوا، چلو علاج یہ تو کہتے ہیں علاج کا بہانہ تھا، ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہا واپس آنے کی، لیکن ان کے پاس ٹائم تھا کتابیں پڑھنے کا، سیکھنے کا۔ مجھے لگا کہ وہ بہت کچھ سیکھ کے آئے ہوں گے، کیونکہ 43 سال کا جو سیاست میں تجربہ ہے وہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے۔ میرے نہیں خیال کہ ان کے مقابلے میں پاکستان میں اگر کوئی سیاست کر رہا ہے تو اس کا اتنا تجربہ ہو 43 سال کا، یعنی کہ سب سے زیادہ تجربہ کار کی جو سپیچ تھی اس نے مجھے مایوس کیا ہے۔ میرا یہ مائنڈ تھا کہ وہ اپنی جو تقریر ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں کریں گے، مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ مسلم امہ کے لیڈر کے طور پہ تقریر شروع کریں گے اور فلسطین سے اپنی تقریر کا آغاز کریں گے۔
جو فلسطین غزہ میں جو ان کی بیچاروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، غزہ والوں کی، مجھے لگتا تھا کہ ادھر سے اپنی تقریر میاں صاحب شروع کریں گے۔ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ جو اسرائیل کے ساتھ مل کے بربریت کر رہے ہیں فلسطین میں، ان کی ٹھوک کے مذمت کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی 1 گھنٹہ سپیچ میں یعنی کہ مسلم امہ کا ذکر ہی نہیں کیا، جس سے مجھے لگا کہ وہ صرف ایک نون لیگ کے لیڈر کی حیثیت سے تقریر کر رہے تھے، جبکہ میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کب سے 3-2-4 سالوں سے یار اب آ رہے ہیں، ہر سال یہ ایشو ہوتا تھا، اٹھایا جاتا تھا میڈیا کے اوپر، یعنی کہ اس بار تو پتہ نہیں پوری کمپین میاں صاحب اٹھ گئے جی، سو گئے، اٹھ گئے، تیار ہو گئے، لندن پہنچ گئے، دبئی آ گئے، سعودیہ چلے گئے، یعنی کہ اس طرح کی کمنٹری عوام کو سنائی گئی کہ بہت بڑا خمینی آ رہا ہے، بہت بڑا لیڈر آ رہا ہے، ویژن لے کے ادھر سے یہ کر دیں گے، اور اوپر سے نام انہوں نے کمپین کا رکھ دیا امید سحر، یعنی کہ اور واقعی لوگوں امید لگا کے بیٹھ گئے تھے۔ میں خود امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ سپیچ جو ہوگی وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہوگی، جیسے عمران خان کی ہوتی ہے ڈسکس جب بھی وہ سپیچ کرتا ہے، تو وہ میں آپ کو بعد میں ان کا جائزہ آپس میں دوں گا، لیکن میری بات جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ایٹمی طاقت پاکستان کے لیڈر، اور بقول ان کے جیسے وہ تو پکے ٹھکے ہیں نا کہ اگلے وزیر اعظم ہم ہیں، یعنی کہ وہ تو ایسے ہیں نا جیسے ان کو سگنیچر کر کے وہ ٹکٹ تھما دیا گیا، جیسے ان کے وہ پتہ نہیں ایک لیڈر وہ ٹکٹ تھما رہے تھے جنت کے کہ جو مینار پاکستان جلسے میں جائے گا اس کو جنت کا بغیر حساب جنت میں جانے کا ٹکٹ دے گی۔ مجھے لگا کہ ان کو بھی ٹکٹ کسی نے تھما دیا ہے کہ یہ تو پکے وزیر اعظم ہے اگلے، کیونکہ جو میڈیا ہمیں بتا رہا ہے، میڈیا آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا کس کی زبان بولتا ہے۔ اچھا، پہلا جو میرے خیال میں جو ان کا سپیچ شروع ہونی تھی وہ ہونی تھی فلسطین سے، اسرائیل میں انہوں نے ٹھوک کے مذمت کرنی تھی۔ دوسرا مجھے یہ تھا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کرائسس یہ وہ بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت ہے، مجھے لگتا تھا کہ ادھر سے شروع ہوں گے کہ ہم لوڈ شیڈنگ جو بجلی مہنگی بجلی ہے، لوڈ شیڈنگ تو یہ پہلے ہی ختم کر گئے ہیں نا، پرائیویٹ بجلی گھر لگا کے ہمارے اوپر وہ عذاب مسلط کر گئے ہیں نا، ڈیم نہیں بنائے، وہ پرائیویٹ بجلی گھر لگا دیے ہیں، وہ چچے مامے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ من مرضی کے ریٹ ہر مہینے بڑھا دیتے ہیں۔ چلو جی، مجھے لگا تھا کہ یہ بجلی کے بارے میں ادھر کوئی ایک پلان دیں گے پورا کہ ہم بجلی کس طرح سستی کریں گے، ہم ڈیم کتنے بنائیں گے اور کتنے عرصے میں بنائیں گے، جیسے عمران خان ہر سپیچ میں ڈیموں کے بارے میں کہتا تھا، اور یہ بھی مجھے لگا کہ بتائیں گے عوام کو کہ جو عمران خان نے 10 ڈیم شروع کیے تھے وہ بند کیوں کیے، وہ کس نے بند کروائے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک کا ڈیم کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں 43 سالہ یہ تجربہ کار، جن کا 43 سال کا تجربہ، میاں نواز شریف، ان کے دور میں ایک بھی ڈیم نہیں بنا 43 سالوں میں، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ مجھے لگا دوسرے ٹاپک پہ وہ ڈیموں پہ آئیں گے، وہ گیس پہ آئیں گے کہ میرے ملک کے عوام گیس بہت مہنگی خرید رہے ہیں، میں ایران سے گیس خریدوں گا، ہمارا مسلمان بھائی ہے، برادر ہمسایہ ملک ہے، میں ادھر سے گیس خریدوں گا اور آپ کو سستی گیس لے کے دوں گا۔ مجھے لگا یہ اپنی سپیچ میں یہ ویژن دیں گے۔ پھر مجھے جو میں نے ذہن بنایا ہوا تھا، میں نے کہا کہ ان کے سامنے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، سیاسی ورکروں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اور وہ ایک مقدمے سے عدالت چھوڑتی ہے، دوسرے میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک جو صحیح سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری پارٹی کا ورکر ہے، یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، یہ جماعت اسلامی کا ورکر ہے، وہ یہ دیکھتا ہے یار یہ سیاسی ورکر ہے، یہ آج اس جماعت میں ہے، کل میری جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سیاسی ورکر ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ سیاسی ورکر ایک پیٹی بھائی ہوتا ہے نا، جیسے جس طرح یہ پولیس والے پیٹی بھائی اپنے، یا واپڈا والے یا محکمے یہ اپنے پیٹی بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کبھی کسی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، اس طرح مجھے لگا کہ یہ جو میاں صاحب ہیں یہ خود اس کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں ان کو جب 2 تہائی اکثریت ملی تو جنرل مشرف نے ان کو جیل میں ڈالا، ان کے اوپر طیارہ اغوا کرنے کا کیس بنایا، ان کے اوپر ایک کیس بنایا کہ جنہوں نے 7 ٹرک اسلحہ فوج کے خلاف استعمال کرنے کے لیے عوام میں تقسیم کیا، اس طرح کے کیس بنائے گئے۔ مجھے لگا کہ اب یہ برطانیہ میں رہ کے آئے ہیں، اتنے
ویل سیٹلڈ مہذب جہاں پہ قانون یہ وہ ہے ادھر رہ کے آئے ہیں، تو یہ کچھ آ کے بتائیں گے کہ آج کے بعد میں جب حکومت میں آیا تو میں اس طرح کی آئین میں ترمیم کروں گا کہ کسی سیاسی ورکر کے اوپر جھوٹا مقدمہ نہیں بنے گا، اس کی دکان نہیں سیل کی جائے گی، اس کا کاروبار تباہ نہیں کیا جائے گا، ان کی خواتین کو اس طرح جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی کہ جیسے یاسمین راشد یا وہ جو پی ٹی آئی کی ورکرز پڑی ہوئی ہیں ان کی ضمانت ہوتی ہے دوسرے کیس میں، پھر اندر مجھے لگا اس کے اوپر میاں صاحب ضرور بولیں گے، لیکن مجھے مایوسی ہوئی، میاں صاحب نے ان کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یعنی کہ جو اتنے ہارڈ ایشو چل رہے تھے ملک کے اندر، فلسطین اسرائیل، بالکل ایک لفظ نہیں بولا، مہنگی بجلی، ڈیمز، ان کے اوپر بالکل ایک لفظ نہیں بولا، خواتین اور سیاسی ورکروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے اوپر بالکل ایک لفظ نہیں بولا۔ بولتے کیا رہے ہیں؟ اپنا رنڈی رونا روتے رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے کیوں نکالا، فلانے نے کیا، اور پھر انہوں نے جن کے نام لینے تھے نکالنے والوں کے جو 4 سال لیتے رہے ہیں، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ، ان کا نام بھی نہیں لیا، وہ بھی سکپ کر گئے، کیونکہ انہوں نے لندن میں جو نعرہ لگایا تھا ان کا احتساب ہوگا، اس کے فوری بعد وہ بھی ختم ہو گیا تھا، بلکہ ان کا پروگرام جو تھا وہ دوسری طرف جا رہا تھا کہ کہیں بڑھ نہ جائیں، پھر انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا کہ اب کیا کر دیا جی، معافی کا اعلان کر دیا جی، میں کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور انتقام نے تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے کبھی کسی کو بھی۔ سب سے زیادہ انتقام کا نشانہ جھوٹے پرچے سیاسی ورکروں کے اوپر آپ کی حکومت میں بنتے ہیں۔ آپ پچھلی اپنی ساری حکومتیں نکال کے دیکھ لیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا میں نے انٹرویو سنا ہے، انہوں سے اینکر پوچھ رہا تھا، جنرل مشرف کی حکومت تھی، کہ آپ جنرل مشرف کے ساتھ جائیں گے یا آپ نواز شریف کے ساتھ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس ظالم کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ تو میں کبھی بھی جا نہیں سکتی، میرے ایک سیکٹری کی آنکھیں نہیں ہیں اس نے نکال دی ہیں، ایک کی نی کیپ نہیں ہے، گھٹنے نہیں ہیں اس نے نکال دیے، وہ ابھی بھی ویڈیو پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ وہ ان کا انٹرویو سنیں۔ یعنی کہ 90 کی دہائی میں جو انہوں نے کیا ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی اپنے یہ بھائی کی حکومت نکال کے دیکھے 16 ماہ کی، سیاسی ورکروں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں انتقام نہیں لوں گا میں، آپ یہ کہیں کہ جن کا میں نام لیتا تھا ان سے انتقام نہیں لوں گا، سیاسی ورکروں سے انتقام میرا جاری رہے گا۔ یہ کوئی جمہوری لیڈر کی تقریر نہیں تھی اس دن، یہ ایک اس سے بہتر تقریر، ایک جو کونسلر ہوتا ہے نا، اگر اس کونسلر کا 43 سالہ تجربہ ہو، 43 سالہ بلکہ کیا 4 سالہ تجربہ بھی ہو، تو وہ اس سے بھی اچھا ویژن دیتا ہے۔ ملک کی خوشحالی کا ایک بیان بھی آپ نے 1 گھنٹے میں نہیں دیا۔ زراعت جس کے اوپر پورا پاکستان بیس کرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ آپ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ذمہ دار کو مہنگی ادویات مل رہی ہیں، مہنگے بیج مل رہے ہیں، بلیک میں کھادیں مل رہی ہیں، ٹیوبلوں کے بل 5-5 لاکھ آ رہے ہیں، آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اور ادھر ذمہ داروں بیچاروں کو بسوں میں بھر کے زیادہ ادھر لے کے گئے ہوئے تھے مینار پاکستان میں، ان کے بارے میں آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ پھر آپ نے یہ بھی نہیں بولا کہ جو عمران خان نے صحت کارڈ عمران خان نے دیا تھا، غریب عوام بھی بیچارہ اپنے علاج اچھے اسپتالوں میں کرا رہا تھا، وہ میرے بھائی نے بند کر دیا ہے، وہ بھی میں اس سے اچھی کوئی اسکیم لے کے آؤں گا۔ اگر پہلے پنجاب میں تھا تو میں پورے پاکستان کو صحت کارڈ دوں گا۔ آپ کا تو یہ بنتا تھا، آپ 43 سالہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، آپ نے وہ بھی اعلان نہیں کیا۔ پھر آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ یہ جو غریب خواتین احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے تحت عمران خان 14,000 روپے ایک خواتین کو دیتا تھا، آپ کے بھائی نے وہ کاٹ کے 7,000 کر دیا ہے۔ میاں شہباز شریف نے، مسلم لیگ نون کی حکومت میں کہتا ہوں، یہ آپ بالکل بات ذہن سے نکال دیں کہ شاہد خان عباسیہ آ گیا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی، جب میاں صاحب ہوتا بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ کا بھائی حکمران تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 14,000 کو ختم کر کے انہوں نے 7,000 کر دیا، آدھا کر دیا، خواتین بھی بیچ میں سے نکال دی۔ مجھے لگا آپ سپیچ میں ادھر خواتین موجود تھی، آپ کہتے نہیں میں عمران خان والا 14,000 دوبارہ بحال کروں گا۔
مجھے اگر دوبارہ آپ موقع دیں تو آپ موقع والی بات ہی ختم ہو گیا نا. اب تو آپ وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی لے لیا آپ نے, سب کچھ ہو گیا, بغیر انتخابات کی وزیر اعظم شپ آپ انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو پولیس افسران سلوٹ مار رہے ہیں پہلے سے ہی. لیکن آپ کی سپیچ میں یہ باتیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ ادھر کبوتروں کی بازی لگاتے رہے ہیں, یہ جی کبوتر آ کے بیٹھ کے یہ پتہ نہیں پھاکتا ہے کبوتر ہے, یہ آپ ادھر پوچھتے رہے. آپ ایک اپنے آپ کو نکالیں اس بات سے کہ آپ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں. آپ کا 43 سالہ تجربہ ہے. آپ اب اپنے آپ کو مسلم امہ کی طرف لیڈر کی طرف لے کے جائیں. آپ ایک مسلمانوں کی واحد ایٹمی طاقت کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آپ کا پورا خاندان سیاست میں ہے. آپ کے کاروبار کہاں دبئی لندن پتہ نہیں کتنے بر اعظموں تک پھیلے ہوئے ہیں. آپ اس بات سے نکل آئیں گلی محلے والے سے. یہ والی سپیچ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتی. میاں صاحب آپ چلو آپ نے کوئی رٹا رٹا لگانا ہوتا ہے تو کچھ سپیچ والے بدل لیں. یہ جو آپ ان کو فری میں سینیٹر بنا رہے ہیں, یہ عرفان صدیقی وغیرہ, یہ وہ پرویز رشید وغیرہ, بغیر ووٹوں کے صرف آپ کی تقریروں کے لیے عوام ان کو تنخواہیں دیتی ہے, سینٹر بن جاتے ہیں. سینٹر نہ ووٹ لیتا ہے نہ کچھ, یہ اتنی مراد انجوائے کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایک آنے کا کام یہ عوام کے لیے نہیں کرتے. غریب ملک کہاں سینٹیں ہوتی ہیں یار, انہوں نے یہ بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں. نگران حکومتیں کہاں ہوتی ہیں دنیا میں, یہ بھی ہمارے اوپر 90 کی دہائی میں انہوں نے مسلط کر دیا. نگران بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. 90 دن کا آئین ہے, آئین کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی عدالت قائم ہوتی, ثاقب نثار چیف جسٹس ادھر سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوتا, میں دیکھتا یہ کیسے 90 دن میں انتخابات نہیں کراتے. جب آئین میں لکھا, آئین میں تو یہ تبدیلی کر ہی نہیں سکتے, ان کے پاس اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. قانون بنا رہے ہیں, قانون کا ان کے سامنے کیا تعلق. قانون کو تو آئین میں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. پہلے آئین ہوتا ہے, سب سے پہلے آئین کو دیکھا جاتا ہے. آئین میں 90 دن ہے, کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتا کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہو. مجھے لگا کہ میاں صاحب اپنی تقریر میں کہیں گے کہ ہم آئین کے اوپر چل کے 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں گے, پریشر ڈالیں گے اس الیکشن کمیشن کے اوپر. آپ نے وہ بھی ایک لفظ نہیں کہا. آپ نے ایک لفظ نہیں کہا کہ پنجاب میں اتنے 90 دن کی آئی ہوئی حکومت 9 ماہ سے زیادہ چل رہی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, میں اس کے اوپر بھی ایکشن لوں گا. جب اپنی حکومت میں آیا تو جنہوں نے آئین شکنی کر کے یہ حکومت اتنی لمبی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کروں گا. آپ نے یہ بھی نہیں کیا. دہشت گردی کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی کہ ہم 23 سالوں سے, جب آپ کی حکومت 1999 میں گرائی, جنرل مشرف نے سیدھا پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں دھکیل دیا اور تب سے آج تک پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کی کہ جنہوں ہم آئندہ کسی ملک کی جنگیں نہیں لڑیں گے. آپ نے اس پہ بھی بات نہیں کی. آپ نے کوئی امریکہ کے اوپر بات نہیں کی کہ ہم اس کو اس طرح اپنے انٹرفیئرنس نہیں کرنے دیں گے معاملات میں جو انہوں نے سیفر میں کیا ہے. آپ کا بھائی مانتا ہے کہ سیفر آیا ہے, آپ نے سیفر کے اوپر بھی بات نہیں کی. میں نے کہا کہ آپ کو اب نکل جانا چاہیے اس کونسلر سے, اس جو ایک پارٹی کے لیڈر سے. آپ اپنی تقریر ایک جیسے عمران خان کرتا تھا نا, کو وہ لیڈر مسلم, وہ پوری دنیا کی بات کرتا تھا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی تقریریں نکال کے سنیں. میاں صاحب آپ ان کو سنائیں جو آپ کی تقریریں لکھتے ہیں, ان کو عمران خان کی تقریریں سنائیں کہ وہ کس طرح عوام کو انگیج کرتا تھا. وہ 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا تھا, عوام اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی اور بغیر پرچی کے کرتا تھا. وہ زراعت, صنعت, گیس, بجلی, دنیا کے معاملات, امریکہ, وہ سارے ڈسکس کرتا تھا. آپ ادھر کبوتروں کی وہ پتہ نہیں کیا سیل لگا کے کھڑے رہے. آپ ادھر اپنے رنڈی رونے روتے رہے, مجھے انصاف نہیں ملا. جب آپ خود اندازہ لگائیں, آپ کے سامنے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے لوگ آپ کو ٹی وی پہ سن رہے ہیں, جب آپ ان کے سامنے اتنی چھوٹی بات کریں گے کہ مجھے نہیں انصاف مل رہا, میں مر گیا, میں لٹیا گیا, میں یہ ہے, میں رو رہا ہوں, تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ تو خود مظلوم ہے, یہ ہمیں کیا انصاف دلائے گا حکومت میں آ کے؟ وہ تو یہ سوچیں گے. میاں صاحب عوام کو اس طرح نہیں قائل کیا جاتا.
یا پھر آپ کو یہ پڑھایا گیا کہ جیسی مرضی کر دیں، ہم نے آپ کون سا ووٹوں کے ذریعے آنا ہے، ہم نے لے ہی آنا ہے آپ کو؟ یا تو پھر آپ نے اس لیے تقریر کی تیاری نہیں کی، آپ کپڑے جوتی وہ سب کچھ مختلف رنگوں کی پینٹیں کوٹ وہی خریدنے میں مصروف رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ برطانیہ میں آپ نے 4 ماہ میں یہ برگر پیزے کافیاں کھانے پینے کے علاوہ کوئی سیکھا ہے۔ مجھے آپ کی تقریر سے بالکل نہیں لگا کہ آپ برطانیہ جیسے اتنے پڑھے لکھے ملک میں 4 سال گزار کے آئے۔ یہ آپ بالکل اب ایک نئی تقریر تیار کریں، جو میں نے آپ کو موضوع بتائے ہیں ان کے اوپر آپ ایک تقریر تیار کریں، اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ان کے میرے کہنے کے اوپر آپ وہ اپنی تقریر کریں، آپ کی تقریر انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہوگی، جس طرح عمران خان کی تقریریں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے۔ اس کو اس لیے لاکھوں کروڑوں میں لوگ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر انٹرنیشنل لوکل ایک گلی محلے سے، ایک کٹے بچے مرغیوں سے، انڈوں سے لے کے امریکہ، آسٹریلیا، انٹرنیشنل تک وہ بات کرتا ہے۔ آپ میری بات سنیں، ایک تقریر لکھائیں، آپ نیا کچھ جلسہ رکھیں، اس میں آپ فلسطین، اسرائیل سے تقریر شروع کریں، جو ہمارے مسلمان بھائی ادھر بالکل ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، یقین کرو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ کربلا جیسا یہ ماحول بنایا ہوا ہے اس ظالموں نے، اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے مل کے۔ نہ کوئی بچہ چھوڑ رہے ہیں، نہ کوئی عزتیں چھوڑ رہے ہیں، نہ کوئی عورتیں چھوڑ رہے ہیں، نہ کوئی بزرگ چھوڑ رہے ہیں۔ کون سی جنگ ہے جس میں سول آبادی کے اوپر حملے کرنے کی اجازت ہے؟ کون سا انٹرنیشنل قانون یہ کہتا ہے کہ آپ سول آبادی کے اوپر بم برسا سکتے ہیں؟ کون سا انٹرنیشنل قانون کہتا ہے کہ آپ مساجد کے اوپر، اسپتالوں کے اوپر بم برسا سکتے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں تکلیف ہوئی میاں صاحب؟ آپ کیوں نہیں بولے اس معاملے کے اوپر؟ اس کا ازالہ یہی ہے، آپ دوبارہ ایک جلسہ رکھیں، ادھر فلسطین اسرائیل سے شروع ہوں، اس کے بعد یہ جو سیاسی ورکروں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بولیں، یہ جو زید المیعاد پنجاب کی اور نگران حکومتیں ہیں اس کے اوپر آئین سازی پہ بات کریں، سیاسی ورکروں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان میں اس کے اوپر آئین سازی، قانون سازی کی بات کریں اپنی تقریر میں، اور ڈیموں کے اوپر بات کریں کہ ہم نے ڈیم ہر صورت بنانے ہی بنانے، چاہے ہمیں جو کچھ مرضی ہو جائے۔ صحت کارڈ کے اوپر بات کریں، جو عوام کے ایک بہت زیادہ اس سے ریلیف ملی ہوئی تھی، بے نظیر انکم سپورٹ جو آپ کے بھائی نے آدھا کیا، کٹ کیا ہے، اس کو بڑھانے کی بات کریں، آپ لائف سٹاک کی بات کریں، یہ جو ڈیری فارمنگ ہے، زراعت کی بات کریں کہ ہم اپنے ملک میں اپنے بیج تیار کریں گے، ہم آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ سے بیج نہیں منگائیں گے۔ کپاس کی بحالی کی بات کریں، جو پاکستان میں کاٹن تباہ کی ہے شوگر مل والوں نے، کہ ہم دوبارہ سے کاٹن کو بحال کریں گے۔ آپ اس ٹاپک کے اوپر اپنی تقریر تیار کرائیں۔ یہ کبوتر شبوتر، یہ رونے دھونے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں لے کے آئے، مجھے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ چھوڑ دے باتیں آپ، اور آپ کی تقریر دیکھنا پھر کیسے دنیا دیکھتی ہے، اور ٹاپک بھی ہوں تو پھر ہی لوگ سنتے ہیں۔ وہ دور میاں صاحب نہیں رہا کہ آپ جو بولیں گے لوگ سنیں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے میاں صاحب، سوشل میڈیا آ گیا ہے، یوٹیوب پہ انسان کو پتہ نہیں کیا کدھر سے کدھر پہنچا دیا ہے۔ آپ مسائل کی بات کریں تقریر کے اوپر، پاکستان کے جو مسائل ہیں جو میں نے آپ کو گنائے ہیں، اور ان کے حل کے اوپر بات اپنی سجیشن دیں کہ ہماری ٹیم، اور یہ بھی بتائیں کہ میں اب وہ والا وزیر اعظم نہیں رہا، اب جس کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہوتا تھا، جس کا وزیر بجلی دفاع خواجہ آصف ہوتا تھا، جس کا بجلی جو محکمہ چلاتا تھا وہ عابد شیر علی ہوتا تھا، صنعت و تجارت خرم دستگیر چلاتا تھا، پنجاب کو شہباز شریف چلاتا تھا، اب میں وہ ٹیم بدل رہا ہوں۔ آپ اپنی ٹیم وہی لے کے پھر رہے ہیں، سٹیج پہ وہی لوگ تھے، پھر عوام امید سحر کی امید کیسے لگائے میاں صاحب؟ آپ کہیں کہ یہ ٹیم میری فارغ ہے، اب میں نئی ٹیم لے کے اتاروں گا گراؤنڈ میں، اور انشاءاللہ آپ کو میں رزلٹ دوں گا، آپ مجھے چوتھی بار حکومت میں لے کے آئیں، میں یہ ٹیم فارغ کر رہا ہوں، میں نئی ٹیم کے ساتھ اتروں گا میدان میں، اور میں آپ کو رزلٹ دوں گا، آپ پچھلے جو میرے 43 سال ہیں وہ بھول جائیں گے۔ اس طرح کی آپ کو تقریر کرنی چاہیے میاں صاحب۔
سپیچ کرنی چاہیے. اور اس ٹیم کو جو ٹیم ہے واقعی 43 سال بعد ٹیم آپ چلو اپنے آپ کو تو نہیں بدلنا, پاکستان میں ایک موروثی سیاست ہے, لیکن یہ ٹیم بالکل بدلیں آپ. اسی ٹیم نے پچھلے 16 ماہ میں پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. اتنی غربت میاں صاحب, آپ لندن سے آئے, آپ کو نہیں پتا, ادھر غریب عوام نے اپنے کٹے بچے ڈنگر بیچ کے بل ادا کیے ہیں بجلی کے. کاشتکار بڑھ گیا بیچارہ, اتنے مہنگے بیج کھادے ڈال کے. اب آپ مونجی کا دھان کا ریٹ دیکھے کیا ہے, کاشتکار کے پیسے لاگت پوری نہیں ہو رہی, اوپر سے گنے پہ اوپر آپ کی ملیں ہیں, وہ 200 روپے 5 روپے کلو گنا زمیندار سے خریدتے ہیں بیچارے سے, اور اس کو 200 روپے کلو شوگر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک گنا جو گنے کی قیمت 5 روپے کلو, اور واپس اسی سے چینی بنا کے عوام کو بیچاری کو 200 روپے کلو ٹھوک رہے ہیں. گیس جو پاکستان سے نکلتی ہے اور بھی نکل سکتی ہے, آپ یہ نکالیں, ایران سے گیس لیں, وہ 100% بڑھا رہے ہیں میاں صاحب. عوام کا بہت برا حال ہے, اور کیا آپ کی اس ٹیم نے اور آپ کی مسلم لیگ نون نے یہ 16 ماہ کی حکومت میں. وہ ندیم ملک کا میں نے پروگرام سما نیوز پہ دیکھا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سینئر ترین اہلکار نے اسٹیبلشمنٹ کے گوڈوں کو پاؤں کو ہاتھ لگا کے یہ حکومت 16 ماہ کی حاصل کی تھی. آپ نے ہمیں کہا کہ نہیں جی ہمیں تو دھکے میں ملی, ہم تو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیں. میاں صاحب دیوالیہ والا چورن 1985 سے عوام سن رہی ہے. جنرل ایوب آیا, اس نے کہا کہ میں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اس لیے حکومت میں قبضہ کیا ہے. جنرل یحییٰ آیا, اس نے بھی یہی کہا. وہ اوپر سے ذوالفقار بھٹو آیا, اس نے بھی یہی کہا. جنرل ضیاء الحق آیا, اس نے بھی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. جنرل مشرف آیا, اس نے بھی. میاں صاحب یہ پرانا چورن ہے, یہ نہیں بکنا, اور نہ انشاءاللہ اس ملک نے دیوالیہ ہونا ہے, کیونکہ اس ملک کو کاشتکار دیوالیہ نہیں ہونے دیتا. کاشتکار کا جو بھی حال ہو, جو بھی آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں, وہ کاشتکار بیچارہ پھر بھی اپنی زمینوں میں کچھ نہ کچھ کاشت کرتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ بیجتا ہے ادھر. جب وہ بیجتا ہے, وہ اگتا ہے, اس کو پھل لگتا ہے, اس کے ذریعے کبھی بھی ملک دیوالیہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے صرف ایسے ڈرامے لگائے ہوئے ہیں عوام کے ساتھ, ملک دیوالیہ ہو رہا ہے فلانا. اور دیوالیہ تب دیوالیہ ہو رہا تھا جب 22 لاکھ ڈالر ملک کے خزانے میں پڑے تھے, جب جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تھا, جب ہر کاروبار ترقی کر رہا تھا عمران خان کے دور میں. اور آپ آئے ہیں, آپ نے اچھا ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے کہ خزانہ 22 ارب ڈالر والا خالی ہو گیا ہے, وہ ادھر 3 ارب ڈالر رہ گئے. جو گروتھ 6% پہ ہو رہی تھی وہ مائنس میں چلی گئی ہے. پھر یہ کیسا دیوالیہ سے بچایا آپ نے؟ عوام نہیں یقین کرتی اب ان کے اوپر. میاں صاحب یہ دیوالیہ شوالیہ والا چورن بند کریں, عوام کو کوئی روڈ میپ دیں کہ ہم اسرائیل فلسطین کے تنازع کا یہ حل کروائیں گے, ہم ڈیم اتنے بنوائیں گے, ہم صحت کارڈ اس سے بھی اچھی طرح دوبارہ بحال کریں گے, ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام عمران خان 14,000 دیتا تھا, ہم 28,000 کریں گے اگر مہنگائی دگنی ہوئی ہے تو. یہ ہے روڈ میپ, اس طرح کا روڈ میپ دیں. آپ زراعت کی ترقی کی بات کریں, آپ اپنے بیج اپنی فصلیں خود ادھر کھادے تیار کرنے کا آپ بتائیں.